علیہ السلام کے پاس اپنا ایلچی بھیجا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک باہر آنے سے انکار کر دیا جب تک آپ کی برات کا اظہار نہ کیا جائے۔ عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتیں جب اس بات کا ذکر کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہر اعتبار سے پاک دامن ہیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام اس کے بعد جیل خانے سے باہر آئے۔ حضرات گرامی قدر یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی نظر میں اس کے کردار کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ رضیتوں کو برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کی کردار کشی کرے تو اس کو ہر صورت اپنے کردار کا دفاع کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کے کردار کے اوپر کوئی چھینٹا پڑ گیا تو بعد ازاں جو ہے اس کے لیے زندگی میں تبلیغ کرنا، لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دینا، اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس وقت آپ ایک دریائی سفر کے اوپر سے جا رہے تھے تو کسی نے آپ کے پاس اشرفیوں کو دیکھا۔ اس نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اشرفیوں پہ کلیم کرنے کے لیے بات کہی کہ میری اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں۔ جب تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس سے بھی اشرفی برآمد نہ ہوئی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی اشرفیاں تھیں وہ گئی کہاں پر ہیں؟ کہنے لگے میں بہت بڑے مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث کو جمع کرتا ہوں تو میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھائے، چنانچہ میں نے اشرفیوں کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس لیے انسان کو ہر صورت اپنے کردار کے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزام کی بھرپور طریقے سے دفاع کرنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جس وقت باہر نکلے جیل سے تو اس کے بعد بادشاہ وقت نے ان کو یہ بات کہی، آپ بتلائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، یقیناً میں حفاظت کرنا بھی مجھے آتی ہے اور معاملات کے بارے میں چلانے کا بھی میرے پاس علم ہے، یعنی میں ایمانت دار بھی ہوں اور پروفیشنل مہارت بھی میرے پاس موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ہی نے تو بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ 7 پتلی گائیں 7 بڑی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلے کی تنظیم کا کام بڑے ہی احسن انداز سے کیا۔ ان دا مین وائل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر بھی بن گئے۔ عزیز مصر کی پوسٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہے کہ بادشاہ وقت کے بعد وہ دوسری اہم ترین پوسٹ تھی، اس کو آپ وزیر اعظم سمجھ لیجئے مصر کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس وقت تک عزیز مصر بن چکے تھے جب عالمی قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 7 سال آپ نے خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی، 7 سال غلے والے ہوں گے اور پھر 7 سال پوری دنیا میں ایک عالمگیر قحط آئے گا۔ جب عالمگیر قحط دنیا میں پھیلا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی مینجمنٹ کی وجہ سے اور آپ کی تدبیر کی وجہ سے، چونکہ مصر کی معیشت بڑی طاقتور تھی اور وہاں پر غلے کی کسی قسم کی قلت موجود نہ تھی، تو دنیا بھر سے لوگ جو تھے غلے کے حصول کے لیے مصر کا رخ کر رہے تھے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جو تھے وہ ان لوگوں کے اندر شامل ہوئے جو مصر میں غلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے قد کاٹ کو دیکھ کر، ان کے سارے حلیے لباس کو دیکھ کے پہچان لیا تو میرے بھائی ہیں۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام چونکہ بہت سے اوقات سے گزر چکے تھے، بہت سارے عرصے سے گزر چکے تھے، بچپنے سے جوانی، جوانی کے بعد جیل، اور جیل کے بعد اب آپ عزیز مصر وزیر خزانہ سے عزیز مصر بھی بن چکے تھے، تو ان کے بھائی اس بات سے آگاہ نہ ہوئے کہ اس وقت مصر کا وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہے۔ ایسے عالم میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے باتوں ہی باتوں میں حال چال پوچھا، معاملات کو دریافت کیا اور اس دوران یہ معلومات بھی حاصل کی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں جن کے بارے میں سیدنا یوسف آلریڈی جانتے تھے۔ تو انہوں نے باتوں باتوں میں یہ بات کہی، جب نیکسٹ ٹائم آنا تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، اگر تم اپنے بھائی کو لے کے نہ آئے تو پھر مجھ سے غلے کی امید نہ رکھنا۔ اب بھائی جو ہے واپس جاتے ہیں اپنے بابا یعقوب کے پاس، اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ بابا ہم کے اوپر جو ہے غلے کو روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھیا کو ہمارے ساتھ روانہ کیجئے، یہ غلہ تو بڑا ہی سہل ہم کو حاصل ہوا ہے، کوئی لمبے چوڑے ہمیں دام بھی اس کے ادا نہیں کرنے پڑے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ جا رہے تھے تو اپنے ہر کاروں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ جو پونجی لے کے آئے ہیں ان کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب سامان کو کھولا گیا تو پونجی بھی برآمد ہو گئی۔ اپنے بابا یعقوب کو کہنے لگے بابا دیکھیے کتنا آسان رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو آپ ضرور بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کیجیے، اب تو پونجی بھی واپس مل گئی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کیا میں تمہارے پہ اسی طرح بھروسہ کروں جس طرح میں نے یوسف کے مسئلے تم پہ بھروسہ کیا تھا؟
اگر تم جب تک قسم نہیں اٹھاتے, پکا وعدہ نہیں کرتے, میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارا روانہ کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے قسم کھائی, کہنے لگے بابا ہم قسم کھاتے ہیں کہ بنیامین کی حد سے زیادہ حفاظت کریں گے. اب بنیامین بھیا کو ساتھ لے کے نکلے. جب اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو ایک سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں انی انا اخوک, میں تیرا ہی بھائی ہوں, تو تم یہ سارے کے سارے جو معاملات ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے تم نے کوئی غم, کوئی تم نے اس بات کی جو ہے نا اپنے پر وجود پہ یا ذہن پہ کوئی بات طاری نہیں کرنی. اس کے بعد جب ان کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پیالے کو اپنے بھیا بنیامین کے سامان میں ڈال دیا اور اس بات کا اعلان کروا دیا ایتھا العیر انکم لسارقون, او قافلے والے تم تو چور ہو. تو اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس بات کی کہ ہم زمین کے اوپر فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم نے کچھ چوری کرنے کا ارادہ کیا, نہ اس طرح کی کوئی بات ہے. تو کہا گیا پھر یہ بتلاؤ اگر تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, بادشاہ کا پیالہ تمہارے سامان سے اگر برآمد ہوتا ہے کسی ایک کے, تو پھر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہا بس پھر وہی بندہ اس کی خود سزا ہے جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہو جاتا ہے. پہلے بھائیوں کے سامان کی چھان بین کی گئی, پھر جناب بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد کر لیا گیا. کہا دیکھو پیالہ نکل آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پہ یہ بات کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے قانون کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام کسی بندے کو رکھنے کے مجاز نہیں تھے, لیکن ایک تدبیر جو تھی ان کے ذہن میں آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایک رہنمائی ہوئی, انہیں اس تدبیر کو اختیار کیا, اپنے بھائی کو روک لیا. جس کو بھائی کو روکا تو اس موقع کے اوپر بھائیوں نے ایک بڑے حاسدانہ تبصرہ کیا. تو کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل, اس نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی, اس کا بڑا بھائی بھی چوریاں کیا کرتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی کہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود بھی اتنا جھوٹا الزام ہے جو میری ذات کے اوپر لگا رہے ہیں. کہ اللہ بہتر جانتا ہے تمہاری بات کس حد تک سچ ہے. اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اب وہ اس بات پہ چونکہ بڑے پریشان تھے کہ ہم بابا یعقوب سے اس بات کا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اپنے بھائی بنیامین کی بڑے بھرپور طریقے سے بات کریں گے. کہنے لگے ان لہ ابا شیخا کبیرا, ان کا باپ بہت بڑا ایک بزرگ آدمی ہے, تو آپ مہربانی کیجئے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے, ان کو چھوڑ دیجئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے کہ میں ایسے بندے کو پکڑوں جس سے چوری نہیں کی, اس کو نہیں میں نے چھوڑنا. اب جناب جو بڑا تھا ان میں سے بڑا پریشان تھا, وہ کہنے لگا یار اس سے پہلے ہم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے کا بابا یعقوب کو تکلیف دی, اب جو ہے یہ معاملہ جو ہے بنیامین کا بھی وہی ہو گیا, تم جاؤ میں یہاں سے نکلنے والا نہیں. بابا کو جا کے کہہ دینا کہ جو ہے آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, ہمیں حقیقت کا کچھ پتہ نہیں, آپ اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ آیا ہے. بابا یعقوب کے پاس پہنچے, ان کو یہ بات کہی بابا بنیامین نے چوری کی ہے, اور اس کے بعد جناب وہاں پہ مصر کے اندر عزیز مصر نے ان کو پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو بڑی چوٹ لگی, آپ نے اپنے چہرے کا رخ دوسرے کیا, کہنے لگے یا سفالا یوسف, تو آپ نے کہا ایک ہائے یوسف. حضرت یوسف علیہ کو یاد کیا, اور اس موقع کے اوپر آپ جب غم کے ساتھ روئے تو آپ کی بھنائی بھی ساتھ ہی جو ہے اس کے ساتھ زائل ہو گئی, اتنا آپ کو صدمہ پہنچا. اور اس موقع کے اوپر ان کے بیٹے ان کو یہ بات کہنے لگے بابا آپ ہر وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اب چھوڑ دیجئے, چوٹ تو بنیامین کی لگی ہے, آپ پھر بھی یوسف کو یاد کر رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر حضرت یعقوب یہ بات کہنے لگے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, میں اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہوں, میرا غم بھی اس کی بارگاہ میں ہے اور میرا دکھ جو ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کو کہنے لگے نکلو, مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف اور اس کے بھائی کے حوالے سے تمہاری ضرور کوئی نہ کوئی رہنمائی کرے گا, اور کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. حالانکہ صدمہ پہنچ چکا تھا, آنکھوں کی بنائی زائل ہو چکی تھی, لیکن عقیدہ پھر بھی یہی تھا کہ اللہ کی رحمت کسی بھی وقت جو ہے وہ جوش میں آ سکتی ہے, اور جو صدمے پہنچے ہیں سارے کے سارے زائل ہو سکتے ہیں. مومن کا یہ ایمان اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے, جب کوئی آزمائش آ جائے, جب کوئی تکلیف آ جائے, جب کوئی پریشانی آ جائے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ دن پھیر دے گا. تلک الایام نداولها بین الناس, دنوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹینشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں, صدمہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس سے جناب پھر باہر نکلنے کے لیے مادہ تیار نہیں ہوتے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے شادمن میں رہا کرتے تھے تو وہاں پہ ایک بڑا طاقتور قسم کا سرمایہ دار آدمی تھا, ایک بہت بڑا لاس ہوا, اور اس کے بعد وہ کاروبار کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی.
حضرات گرامی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. زندگی نے شیب کا بھی نام ہے, فراس کا بھی نام ہے, اونچ کا بھی نام ہے, نیچ کا بھی نام ہے, بیماری کا بھی نام ہے, صحت کا بھی نام ہے, امارت کا بھی نام ہے, غربت کا بھی نام ہے. جیسے مرضی حالات ہوں, انسان کو اپنے جذبات, اپنی قوت ارادی اور قوت عمل کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے. اب وہاں سے نکلے, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے اے عزیز مصر, ہماری حالت بڑی عجیب ہے, ہمیں بڑا جو ہے دکھ پہنچا ہے, تکالیف پہنچی ہے, اب تو آپ کا صدقے کی اپیل ہی کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو دل کو بڑی چوٹ لگی. کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف, کیا تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ کہنے لگے یار یہ عزیز مصر جو ہے کیسا عجیب بات کر رہے ہیں, یہ یوسف کا ان کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے انک لانت یوسف, کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی, میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا. بھائی اس کیفیت کو دیکھ کے اسٹن ہو جاتا ہے بندہ, بڑی گھبراہٹ میں آگے. کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھ کو فوقیت دی ہے, ہماری جو ہے ذات کو اللہ نے نیچے کر دکھایا ہے, اب سارا کا سارا معاملہ تیرے حوالے, ہم تو واقعی بڑے خطا کار ہیں. حضرت یوسف نے بڑے پیار والی بات کہی, کہنے لگے لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن تم سے کوئی میں بدلہ نہیں لوں گا, آج کا کوئی معاہدہ نہیں کروں گا, اور میں ساتھ ہی یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں اللہ تمہیں بھی معاف کر دے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے یہ میری قمیص کو لے جاؤ, حضرت یعقوب کے چہرے کے اوپر ڈال دینا, انشاءاللہ ان کی بنائی بھی واپس آ جائے گی. حضرات گرامی کا قافلے والے نکلے, کچھ بیٹے گھر میں تھے, کچھ بیٹے جو تھے وہ قمیص کو لے کے آ رہے تھے. تو وہی یعقوب علیہ السلام جب بالکل حضرت یوسف کے کے کنویں کے اندر موجود تھے, جب ان کو وہاں پہ خوشبو نہیں آئی, اب اللہ کی مرضی تھی, اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے معجزہ یا کرامت یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے, جب اللہ چاہے ظاہر کر دیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے ظاہر نہیں کرتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کے کنویں میں حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی, لیکن یہاں سے قافلے والے نکلے تو حضرت یعقوب کہنے لگے انی لا اجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹوں نے بڑے ایسے الفاظ کہے جو تھوڑے بے ادبی والے تھے کہ بابا آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, کہاں سے آپ کو جناب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے؟ کچھ دیر کے بعد, کچھ ٹائم گزرنے کے بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد, یا دن کہہ لیجیے گزرنے کے بعد, جب قافلے والے پہنچے حضرت یعقوب کے چہرے کے اوپر قمیص کو ڈالا, بنائی واپس آ گئی. بیٹے بڑے پریشان جو گھر میں موجود تھے کہ ہم نے کتنی بے ادبی والی بات کی ہے. وہ وہاں جو گئے تھے وہ وہاں پہ پریشان حضرت یوسف سے, جو بیٹے گھر میں حضرت یعقوب سے پریشان. کہنے لگے بابا سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں. تو اس موقع پہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا. اب سارے قافلے والے نکلے, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا, اپنے والدین کو جناب تخت کے اوپر بٹھا دیا. یہ سارا کا سارا منظر اس کا سجدہ تقدیمی جائز تھا, سجدہ تقدیمی شریعت محمدی میں حرام ہے. اب سجدہ تقدیمی کوئی گنجائش وجود نہیں. پہلے سجدہ عبادت جو تھا اس کی جو تھی حرام حرمت تھی, لیکن تعظیم کا سجدہ, محبت کا سجدہ جائز تھا. اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم کے سجدے کو بھی حرام کر دیا, محبت کا سجدے کو بھی حرام کر دیا, سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے بابا یاد ہے میں نے بچپنے میں آپ کو خواب سنایا تھا, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. بابا 11 ستارے سورج چاند میں سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیے کتنے برس گزرنے کے بعد, کتنے عشرے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کو پورا کر دیا ہے. خوابوں کے بارے کئی لوگ بڑی اجلت سے کام لیتے ہیں, ہم بھی کئی مرتبہ ان لوگوں میں شامل ہیں. اچھا خواب آئے تو 10 دن بعد کہتے ہیں یار پورا نہیں ہوا. ایسے نہیں ہوتا. کئی مرتبہ اچھا خواب جو ہے پورا ہونے کے لیے کئی مہینے لے لیتا ہے, کئی مرتبہ کئی سال بھی لے لیتا ہے. حضرات گرامی قدر وہاں پر جب سارے کے سارے معاملات ہو گئے, خواب کی تعبیر بھی پوری ہو گئی, تو یوسف علیہ السلام نے بڑی عجیب دعا مانگی. کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ نے بادشاہت بھی دی ہے اور علم التعبیر بھی دیا ہے, خوابوں کی جو ہے فہم بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں, زمین و آسمان کو بنانے والے بھی آپ ہی ہیں. اب میری آپ سے ایک ہی دعا ہے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے موت دے گا ایسی کہ میں اسلام کے اوپر ہوں, اور مجھے ملاقات میری کروانا, کمپنی میری کروانا صلحاء کے ساتھ. حضرات پتہ کیا بات ہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے, یہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ زندگی جیسے بھی گزر جائے موت اسلام کے اوپر ہونی چاہیے. اور زندگی جو ہے بڑی اچھی گزر رہی ہو, عیش و نشاط کے ساتھ گزر رہی ہو, اور موت کفر کے اوپر آ جائے, نعوذ باللہ من ذالک, موت فسق و فجور کے اوپر آ جائے, نعوذ باللہ من ذالک. علامہ صاحب جو تھے ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے,
کئی مدد تھک جاتے تھے، پھر اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ شہادت کی موت دے دے، اللہ اچھی موت دے دے۔ جب ان کے اوپر بم کا حملہ ہوا تو بالکل مطمئن تھے، اور اس کے بعد جہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا کر دی، زندگی کا مول پڑ گیا۔ حضرات گرامی قدر، کوئی بھی انسان جس کی زندگی، جس کا اینڈ جو اچھا ہو جائے، زندگی کا مول پڑ گیا۔ حدیث پاک میں اس بندے کا ذکر آتا ہے جس نے باقاعدہ طور کے اوپر جو تھا وہ احرام باندھا ہوا تھا، تو اونٹنی اس کے اوپر سے جناب اس کو گرایا اور اس کے اوپر سے کچل گئی، اس کے اوپر سے گرا کے اسی کے اوپر سے اس کو کچل دیا، بندہ فوت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو دفن کر دو، یہ قیامت کے لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ حضرات گرامی قدر، قاری عبد المتین اصغر صاحب بڑے نیک بزرگ آدمی تھے، توحید کی دعوت کا کام کرتے رہے، سنت کے احیاء کا کام کرتے رہے، بیگم کوٹ کے فضائل صحابہ کو بیان کر رہے تھے، وہیں پہ فوت ہو گئے تقریر کرتے کرتے۔ یہ کتنی بڑی نصیبے کی بات ہوتی ہے۔ حاجی یونس صاحب کے والد صاحب شیخ امین صاحب جو تھے، وہ یہاں پہ جناب مرکز میں نماز ادا کرے، سجدے میں پہنچے، فوت ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زبردست موت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی بہترین موت عطا فرما جس کے اندر جناب ایمان بھی ہو اور سعادت بھی ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ سنایا، اس میں بڑے نصیحت آموز پہلو ہیں، اور سب سے بڑا پہلو یہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے امور پہ غالب ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ کا لو لگائی رکھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیے رکھنے چاہیے۔ بیماری ہو اللہ پھر بھی نکال دے گا، جھیل ہو اللہ پھر بھی نکال دے گا، شہوات کے فتنے ہو اللہ پھر بھی نکال دے گا، اور حاسد ہو اللہ پھر بھی نکال دے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول اللہ نے دعائے قنوت سکھائی، اس کے کیا الفاظ ہیں؟ انہ لا یذل من والیت، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ جس کا تو دوست ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے تیری دشمنی ہو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں بھی اپنی پوری لائف کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خدمت کا تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے، اور جناب اس کی بندگی کا جو تعلق ہے، جو غلامی کا تعلق ہے، اس کو ہر صورت جو ہے کنٹینیو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ایسی باتیں بتلائیں جو بڑی ہی قیمتی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی بات اللہ نے بتلائی جس کا عام بندوں کو علم نہیں، اور بات پتہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے چوکیدار فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ نے آگے پیچھے چوکیدار مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وگرنہ آپ کو ایک بات بتلاؤں، جو شیطانی قوتیں ہیں، جو جادوگر ہیں، جو جنات ہیں، وہ تو جناب معصوم بچوں کو اڑا کے لے جائیں، انہیں کھا جائیں، انہیں جناب چین سے رہنے نہ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے۔ لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے مقررہ چوکیدار بندوں کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو جادو کا وار چل جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو زہر اثر کر جاتا ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر نارملی وہ فرشتے یہ جنات کو، جادوگروں کو، بلاؤں کو انسان کے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے کائنات میں چلایا ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جس وقت بادل گرجتا ہے تو تمہیں تو اس کی گرج آتی ہے، لیکن حقیقت میں یسبح الرعد بحمدہ، اس کا بادل اس کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے۔ روئے زمین کے اوپر ہر زندہ چیز، ہر مردہ چیز اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، اللہ سے گھبراتی ہے۔ حتیٰ کہ پتھروں کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کئی پتھر ایسے ہیں خوف خدا ان پر طاری کپ کپا کے زمین پہ گر پڑتے ہیں، اوپر سے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں، اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بس یہ انسان اور جنات ہی دو ایسی قومیں ہیں جن کے اندر جب ان کا دل سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، جب بدعملی ان کے اوپر چھا جائے، جب شیطانی اثرات ان پہ آ جائیں، جب نفس کی خواہشات میں غلبہ پا لیں، تو پھر ان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی اپنے خوف سے بے نیاز نہ کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو مسلمان اور مومن ہوتے ہیں، جب ان کے دل کے اندر بے قراری پیدا ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے ان کے دلوں کو اطمینان دے دیتا ہے۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے امن نہیں ملتا،
کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں ملتا. دوسرا ترجمہ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ضرور امن ملتا ہے. حضرات گرامی کا یقین کیجئے زندگی میں جتنی مرضی کٹھنائیاں آ جائیں، جتنی مرضی پریشانیاں آ جائیں، بندہ ذاکر ہو اللہ تعالیٰ لازماً اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. زندگی کے مرحلوں میں اپنے والدین کو دیکھا، اپنے اعزاء و اقارب کو دیکھا اور خاندان میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا تکلیف میں آئے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے اس کی مصیبتیں دور کر دی. خود بھی زندگی میں ایسے وقت آئے، ایسی چیزیں آئیں جب میڈیسن بھی اثر نہیں تھی کر رہی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے راستے بنا دیے. جو ذاکر ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں کسی بھی لمحہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. جو اللہ تعالیٰ کسی تقدیر کی کسی بات کو چاہے تو کتاب تقدیر میں لکھی رکھتا ہے، چاہے تو مٹا دیتا ہے، اصل کتاب اس کے پاس ہے. حضرات گرامی کا دعاؤں کی برکت کے ساتھ رجوع اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ کو اپنے بندے پر ترس آ جاتا ہے، بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور باقاعدہ دعائیں موجود ہیں. وقینا شر ما قضیت، اللہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس میں اگر ہمارا نقصان کا پہلو ہے تو اللہ ہمیں بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے جو ہے اس کی جو تقدیر ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں. چنانچہ ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ اگر تیرے علم میں اور تیری تقدیر میں ہم بدبخت ہیں، اللہ اس کو دور کر دے ہماری بدبختی کو. اور اللہ اگر ہم تیری تقدیر کے مطابق نیک بخت ہیں تو اللہ اس بات کو برقرار رکھنا کتاب تقدیر کے اندر اور ہمیں کامیاب اور کامران کر دینا. حضرات اگر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ہیں جن میں سے فقط 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی میری پکڑ بڑی شدید ہے. شکر گزاری ناشکری کے 3 درجات ہیں، 3 درجے ہیں. پہلا شکر دل میں ہوتا ہے، اللہ جو نعمت مجھے ملی سچی بات ہے میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، سچی بات ہے تیری ہی عنایت ہے. دوسرا شکر زبان سے ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑی نعمتیں دی ہے. تیسرا شکر جو ہے جوارے اور اعمال سے ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قدموں سے، اپنے پیسے کے استعمال سے، اپنی جو ہے جوانی کے استعمال سے، اپنی قوت کے استعمال ثابت کرنا کہ میں بنیادی طور پر اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں. حضرات اگرامی قدر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور سچی بات کی مثال پتہ کس طرح ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال یہ ہے جس طرح ایک درخت کو زمین کے اوپر بویا جائے اور وہ اٹھے، تنا بڑا طاقتور ہو، اٹھتا ہی جائے یہاں تک کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں تک پھیل جائیں. بخاری کی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں تک پہنچ گئی؟ مسلم نے کام کہاں سے شروع کیا تھا کہاں تک پھیل گیا؟ ابن تیمیہ نے کہاں سے کام شروع کیا کہاں تک پھیل گیا؟ ذاکر نائک صاحب نے کہاں سے کام شروع کیا کہاں تک پھیل گیا؟ علامہ صاحب نے کہاں سے کام شروع کیا کہاں تک پھیل گیا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور جو شجرہ جو کلمہ خبیثہ ہے، بری بات، شرک کی بات، اس کی مثال جو ہے بالکل معمولی سی بیل کی طرح ہے جس میں کوئی ہائٹ نہیں ہوتی، جس میں کوئی پھیلاؤ نہیں ہوتا. اس کو اٹھاؤ پھینک دی جاتی ہے. بڑے فتنے آئے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ آیا، اسود انسی کا فتنہ آیا، جتنے فتنے آئے ان کا قوت کوئی نہیں تھی، اکھاڑا پرے پھینک دیا. غلام پرویز کا فتنہ آیا، اکھاڑا پرے پھینک دیا. آج کل کئی لوگ میری بات کو مائنڈ کرتے ہیں لیکن میں تو وہ بات سچی لگتی ہے. مرزا جیلمی کا فتنہ بھی اسی طرح جو ہے ذرا اٹھاڑیں گے انشاءاللہ. مرنے کے بعد اس کے کسی نے یاد بھی نہیں کرنا کہ کوئی مرزا جیلمی بھی ہوتا تھا جو صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی کرتا تھا، بنو امیہ کا نام لے لے کر یہ بھول جاتا تھا کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ اپنی 2 بیٹیاں بھی آئی ہیں. یار کم از کم یہی سوچ لو، حضرت رسول اللہ نے خود بنو امیہ سے اپنی بیوی لے کے آئے ہیں. حضرت ام حبیبہ، کیا کوئی اپنے سسرال کو گالی دینے والے کو پسند کرے گا؟ کیا کوئی اپنے دماد کے قبیلے کو گالی دینے والے کو پسند کرے گا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے اچھے برے لوگ ہر قبیلے میں ہوتے ہیں. نہ سارے شیخ اچھے ہوتے ہیں، نہ سارے شیخ برے ہوتے ہیں، نہ سارے جٹ اچھے ہوتے ہیں، نہ سارے جٹ برے ہوتے ہیں، نہ سارے بٹ اچھے ہوتے ہیں، نہ سارے بٹ برے ہوتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. بنو امیہ کے اندر بھی اچھے برے لوگ دونوں طرح کے تھے، لیکن باقاعدہ قبیلے کو بدی کی علامت بنا کے پیش کرنا، جبکہ اس میں کئی اکابر صحابہ بھی پیدا ہوئے.
حضرت عثمان بھی پیدا ہوئے, حضرت امیر معاویہ بھی پیدا ہوئے, حضرت ام حبیبہ کا تعلق بھی اسی قبیلے کے ساتھ تھا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی اسی قبیلے سے تھے. اس لیے کسی قبیلے کو بدی کی علامت کے طور پہ پیش کرنا یہ قبائلی تعصب ہے, یہ بڑی بری عادت ہے. اسی گندی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا. ہم نے بنگالی کون ہیں, نان مارشل ریس ہے, مارکے ہیں, کمزور ہیں, سیلاب بڑے آتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ہم نے مشرقی مغربی کہہ کے, چھوٹا کہہ کے, کمزور کہہ کے, ماڑے کہہ کے اتنا ان سے دوری اختیار کی. اس قبائلی تعصب کی وجہ سے ہم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اب حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش سے ہو کے آیا, یقین کیجیے ہم سے زیادہ دین سے محبت کرتے ہیں, ہم سے زیادہ دین سے پیار کرتے ہیں, ہم سے زیادہ مسجدوں میں آتے ہیں, ہم سے زیادہ اللہ اللہ کرتے ہیں. ہم نے وقت ان کے عیب ہی ٹٹولے. اس وقت حضرات گرامی کہتے جو بندہ کسی قوم کے اوپر بحثیت مجموعی تبرہ کرے, کسی قوم کو بحثیت مجموعی برا کہے, یا کسی قوم کو بحثیت مجموعی مجرم کہے, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہر انسان جو ہوتا ہے اس کو الگ سے اسیس کرنا چاہیے, اس کو الگ سے ایویلیویٹ کرنا چاہیے. یہی طریقہ ہے انصاف کا, یہی طریقہ ہے عدل کا. اور آخر میں جا کے سورت جو اہم نقطہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے کوئی دعائیں مانگی تھیں, اللہ نے ساری کی ساری دعاؤں کو پورا کر لیا. ان میں سے ایک دو دعائیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ حضرت اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑا تھا, جہاں نہ کوئی پلانٹیشن تھی, نہ کوئی ایگریکلچر تھا, نہ کوئی مارکیٹ تھی, وہاں صرف ایک ہی چیز تھی, اللہ کا گھر تھا. تو ایسے عالم میں آپ کے دل کے اندر ایک جس طرح ہوتا ہے نا, باپ کو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانی طور پر تو اچھی جگہ دے دی ہے, اللہ مادی نعمتیں بھی دے. تو بڑی پریسائز قسم کی دعا مانگی, کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو وادی بے آب و گیا میں تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نمازوں کو قائم کرے, لیکن اللہ باپ ہوں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون. اللہ لوگوں کے دلوں کے پھیر دینا. صحراؤں میں لوگ نہیں آتے, لیکن اللہ تو لے آنا, اور اللہ ان کو پھلوں سے رزق دینا. حالانکہ صحراؤں میں پھل نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ تو نے ان کو پھلوں سے رزق دینا ہے. اب اسی صحرا کو, اسی وادی بے آب و گیا کو اللہ نے اتنی مقدس جگہ بنا دیا ہے, ہر بندہ بھاگم بھاگ جاتا ہے. یقین کیجئے مہنگے سے مہنگا ہوٹل جو ہے لینے کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح بیت اللہ قریب کر دو. اور جناب پھل کیسے کیسے وہاں پہ آتے ہیں. بیروت سے جناب وہاں سیب آ رہا ہے, انڈونیشیا سے وہاں پہ جناب پائن ایپل آ رہا ہے, پاکستان کا وہاں پہ جناب آم جا رہا ہے, انگلستان کا وہاں پہ سنترا آ رہا ہے. اسی وادی بے آب و گیا میں پھل چل چل کے آ رہے ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کر دیا, پھل بھی وہاں پر بھیج دیے اور لوگ بھی وہاں پہ بھیج دیے. دنیا کا عجیب شہر ہے, یقین کیجیے ایسا شہر دنیا میں شاید اور کوئی دوسرا نہ ہو. عجیب شہر ہے, اپنے میں اس کی تقدس اس کا ویسے ہی سب سے زیادہ ہے. میں وہاں پہ امن کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں. یقین کیجیے سونا چاندی ریال ڈالر جو مرضی آپ کے بریف کیس میں پڑا ہو, آپ جناب دروازے کو بند کر کے نکل جائیں, کبھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہوٹل میں واپس آؤں گا, رہائش واپس آؤں گا تو ڈالر غائب ہوں گے, سونا غائب ہوگا. کیسی جناب وہاں پہ مقدس جگہ ہے, ہر قوم کے لوگ وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. کوئی پک پاکٹ کا ڈر نہیں, کوئی ریپ کا خطرہ نہیں, کوئی جان کا خطرہ نہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے. وہ دوسری عظیم دعا جو اپنی اولاد کے لیے مانگی, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اللہ مجھے بھی نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے, ومن ذریتی, اور میری اولادوں کو بھی جو ہے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہ ہمیں بھی معاف کر دینا, ہمارے والدین کو بھی معاف کر دینا, اور اہل ایمان کو بھی معاف کر دینا جس دن حساب قائم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئیں, یہ سنی گئیں, ان پہ غور و فکر کرنے کی بھی توفیق دے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد, کیا ہوا ہے؟ اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ نئی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، مسجد نبوی شریف کی زیارت سے بہرور فرما، اے اللہ دین و دنیا میں سر بلند فرما، اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما، اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ دین کے روزوں رات کے قیام کو قبول و منظور فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔